رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا فقاہت میں نام ہے، مقام ہے، شان ہے، وہ ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ اور ان کی فقہ ایسی فقہ ہے، ایک بندے نے نہیں، دو بندوں نے نہیں، ہزاروں نے نہیں، سینکڑوں نے نہیں، بلکہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے سے لے کر آج تک مسلمان ان کی فقہ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے مسلمان فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے فقیہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیثوں میں جو فقیہ ہوتے ہیں اس کی بڑی شان آئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں نے اپنے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ پاک جس بندے کے ساتھ سب سے زیادہ بلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ اس بندے کو آ جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی ہی پیاری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بارش برستی ہے تو مختلف زمینوں کے جو فوائد و ثمرات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ برستی تو وہ ساری زمینوں پر ہے، لیکن نتیجہ سب کا ایک جیسا نہیں نکلتا۔ زرخیز زمین پر جب بارش آتی ہے تو وہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے بارش کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہ سبزہ اگاتی ہے، پھر وہ غلہ اگاتی ہے، اور جو ڈیموں کی زمینیں ہوتی ہیں وہ تو پانی کو محفوظ کر لیتی ہیں، لیکن جو بنجر زمین ہوتی ہے بارش اس میں بھی آتی ہے لیکن وہ پانی کو جذب بھی نہیں کر سکتی، اور نہ وہ سبزہ اگاتی ہے نہ وہ غلہ اگاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مثال دینے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قرآن اور سنت یہ سب کے پاس برابر برابر ہیں، سب کے پاس برابر برابر ہیں۔ اب لوگوں کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے خیالات مختلف ہونے کی وجہ سے فائدہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو دین میں اتنی سمجھ عطا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی دین پہ عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دین سکھاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور دین کو وہ قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف سنیں پہلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد اللہ پاک نے جس ہستی کو فقاہت میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دین حنیف کی ایسی خدمت کی اور اس قدر خوبصورت انداز میں دین اسلام کی تشریح کی، وضاحت کی کہ آپ کو جو کنیت ملی ہے وہ ابو حنیفہ ملی ہے۔ نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے۔ اور فقہ کے جو 4 امام ہیں، چاروں اماموں میں سب سے زیادہ جس کی شان ہے، سب سے زیادہ جس کا مقام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو القابات ہیں، امام اعظم، امام الائمہ، سراج الائمہ کے القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ 80 ہجری میں کوفہ کے شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے والد اور آپ کے دادا کو حضرت علی نے برکت کی دعاؤں سے نوازا ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو اور آپ کے دادا جان کو برکت کی دعاؤں سے نوازا ہے،
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ کرام سے، اس کے علاوہ تقریباً 4000 اکابر دین سے علم دین بھی حاصل فرمایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دین پڑھنا ہے، صرف ایک استاد پکڑا، قرآن پاک پڑھا، بس ٹھیک ہے دین پڑھ لیا، لیکن ہمارے بزرگوں کا انداز دیکھیں کتنا پیارا تھا۔ 4000 اکابر مشائخ کرام سے اور صحابہ کرام سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل فرمایا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم دین میں جس طرح وہ کمال ان کو حاصل تھا، ایسے ہی اللہ پاک نے آپ کو اعلیٰ درجے کا تقوی اور پرہیزگاری بھی عطا فرمائی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے جنہوں نے ہزاروں مجتہد تیار کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی شانوں والے امام ہیں جنہوں نے اس امت کو لاکھوں مسائل کا حل بتا دیا ہے۔ یہ وہ امام ہے جن کی 70 سالہ زندگی خدمت دین سے بھرپور تھی۔ 70 سال دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، پھر آخر میں اپنی جان آفریق کے سپرد فرما دی۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جہاں پر بہت سی شانیں عطا فرمائی ہیں، بہت سے اعزازات عطا فرمائے ہیں، تو ایک اعزاز سرکار کو یہ بھی ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جس طرح سرکار کا فیضان جاری و ساری تھا، ایسے ہی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری و ساری ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اب اس رسول کا کام کیا ہے، وہ ان لوگوں میں اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کو وہ پاک فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس رسول کا ایک کام یہ بھی ہے، وہ ان لوگوں کو علم و حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے اگرچہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، سرکار نے ان کو پاک بھی فرمانا ہے، ان کو علم کی دولت بھی عطا فرمانی ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اگلی آیت کا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ رسول ان لوگوں کو بھی پاک فرماتا ہے، ان لوگوں کو بھی علم عطا فرماتا ہے جو بعد میں آئیں گے اسلام قبول فرمائیں گے، بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو بھی یہ رسول علم عطا فرماتا ہے، ان کو پاک فرماتا ہے۔ کون سے بعد میں آنے والے؟ لما یلحقوا بہم، جن لوگوں کی سرکار کے صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، واضح طور پر ہمارا رب یہ اعلان فرما رہا ہے کہ بعد میں جو آنے والے مسلمان ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی علم کی دولت عطا فرماتے ہیں آمنہ کے لال، بعد میں آنے والے مسلمانوں کو پاک فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پاس تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعد میں آنے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کو آپ کا خصوصی فیضان نصیب ہوگا؟ صحابہ سے بھی ملاقات نہیں کی، پھر بھی ان کو آپ کا یہ خصوصی فیضان ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، علم، دین، ایمان اگر ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے گا نا، فارس کے رہنے والے کچھ لوگ وہاں جا کر علم دین حاصل کر لیں گے۔ کیسی مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر، کیونکہ وہ فارس کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم، دین، ایمان اگر ثریا ستارے تک بھی چلا جائے، فارس کے رہنے والے لوگ وہاں جا کر بھی علم دین حاصل کر لیں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش نصیب ہستی کی طرف اشارہ فرمایا ہے نا، وہ ہستی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارس کے رہنے والوں میں جو علمی مقام، جو مرتبہ، جو شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی ہے، وہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں آئی۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے داتا صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان کیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار فرما لی، مخلوق خدا سے الگ تھلگ ہو کر رہنا شروع ہو گئے، گوشہ نشینی اختیار فرما لی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا دیدار عطا فرما دیا، والضحیٰ والا مکھرا دکھا دیا۔ عاشق ترستے ہیں، تڑپتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، وظیفے کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے کہ کسی دن آمنہ کے لال ہماری خواب میں آ جائے، تیری جب کہ دید ہو گئی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ کمال کا شعر کہا ہے میرے اہل سنت نے، تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گوشہ نشینی اختیار کی، کوئی چلہ، کوئی وظیفہ کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرو، اللہ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے، گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی۔ پھر کیسا سنت کو زندہ کیا، کیسا دین کا کام کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 فقہ کے امام ہیں، لیکن ان چاروں اماموں میں جو عظمت، جو شان، جو زبردست بلند مرتبہ اور مقام فقہ حنفی کو حاصل ہے، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ امت محمدیہ کی اکثریت فقہ حنفی کے مطابق قرآن و حدیث پہ عمل کر رہی ہے۔ تقریباً 1200 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فقہ حنفی پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، مرتبہ، شان کیا ہی اس کے کہنے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ حنفی کی مقبولیت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ آپ کی فقہ حنفی کی مقبولیت ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اللہ کے جو ولی ہیں ان کی بارگاہ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی مقبولیت ہے۔ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی فقہ کی مقبولیت ہے۔ بلکہ اللہ کے ولی تو یہ بھی کہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو صوفیاء ہیں، انہوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی احکامات حاصل کریں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا فقہ حنفی اسی کے مطابق ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے سکھایا گیا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تشریف لائیں گے، وہ جو قرآن و سنت سے مسئلے نکالیں گے، تب معلوم ہوگا کہ وہ سب کچھ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ فقہ حنفی کی اس قدر مقبولیت ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھی ہے یہ بات، اور یہ بات بڑی ہی پیاری بات ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا کو ماننے والے تو اس بات کو مانیں گے نا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کی خواب میں، ان بزرگوں کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے ولی کو اپنا دیدار کرایا، والضحیٰ والا مکھرا دکھایا۔ اب کیا ہوا، وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ کیسا سوال کیا؟ داتا صاحب نے لکھی ہے یہ بات۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ مطلب یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا قرب کیسے حاصل کروں؟ آپ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند علم ابی حنیفہ، مجھے تلاش کرنا ہے تو ابو حنیفہ کے علم کے پاس تلاش کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی سے فرما رہے ہیں، مجھے تلاش کرنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر ان طریقوں پر چلو جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حنفی ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حنفی ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سفر کیے ہیں، کتنی ان کی زندگی کا حصہ سفر میں گزرا ہے۔ سفر کرتے کرتے یا فرماتے ہیں، میں ملک شام میں حضرت بلال کے مزار پہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ ذرا مل کر بولے، کہاں پہنچا؟ حضرت بلال عاشق رسول کے مزار پہ پہنچا۔ شاعر کہتا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ۔ حضرت بلال کے مزار پر کون پہنچے؟ مزار پر داتا صاحب پہنچے۔ اگر درباروں پہ جانا غلط ہوتا، وقت کا اتنا بڑا ولی کسی کے دربار بننا جاتا۔ حضرت بلال حبشی کے دربار پہ پہنچے، کہتے ہیں علی درباروں پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا، دیکھیے ذرا داتا صاحب کو کیا ملا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، میں حضرت بلال کے مزار پہ پہنچا، جب وہاں پہنچا تو میری آنکھ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب آیا، خواب لا جواب آیا، میں نے خواب میں اپنے نبی کو اپنے سامنے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں پر ہوا؟ حضرت بلال کے مزار پر ہوا۔ حضرت بلال
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، فنافر رسول کے مقام پر فائز تھے۔ ان کے دربار پہ حضرت داتا صاحب جب پہنچے تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہو گیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بزرگ کو سہارا دے رکھا تھا، کسی بزرگ کو تھام رکھا تھا، سہارا دے رکھا تھا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بزرگ کو، جس ہستی کو آپ نے سہارا دے رکھا ہے، جس کو آپ کی سپورٹ ہے، جو آپ کے سہارے پر ہے، یہ ہے کون؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی حجویری، یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو سہارا ہے مدینے والے آمنہ کے لال کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے۔ ہمیں تھوڑے سے کسی چودھری کا سہارا مل جائے ہم پھولے نہیں سماتے، اور میرے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں بندہ بڑا مضبوط ہے جی اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں وزیر بڑا مضبوط ہے اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، اس کو فلاں کا سہارا ہے۔ ارے جس کو سہارا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنا مضبوط ہوگا، وہ کتنا پیارا ہوگا جس کو سہارا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم حنفی ہیں، فقہ حنفی والوں ناز کرو اپنے مقدر پر، ہم جس امام کو مانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو بڑے ہی شان